السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم ولاد اور اس کی والدہ کو دیکھتے ہیں۔ ولاد اپنی والدہ سے کہتا ہے، ہم نے اپنے مقدس پیشوا کو بھی قائل کر لیا ہے، میں نے اتحاد بھی حاصل کر لیا ہے، اب افلاک اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا، اتنا کہ عثمانیوں کو نکل جائے۔ اسی دوران کمانڈر پیدری آتا ہے اور ولاد سے کہتا ہے انہی چیریوں کے آغا حسین کی طرف سے خبر آئی ہے۔ ولاد پوچھتا ہے کیا اس نے اسے قتل کر دیا ہے؟ پیدری بغیر جواب دیے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران ولاد کی والدہ کہتی ہے بتاؤ پیدری۔ پیدری کہتا ہے بدقسمتی سے وہ بھی نہیں کر سکا۔ ولاد پوچھتا ہے کیا مطلب؟ پیدری کہتا ہے خبر کے مطابق اس نے ایک نہایت شیطانی منصوبہ بنایا تھا، حسین رادو کے بہت قریب پہنچ گیا تھا مگر رادو نے سخت حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے۔ ولاد پیدری کے قریب جا کر اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کہتا ہے کیا وہ بے وقوف بے نقاب ہو گیا؟ پیدری اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے نہیں، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا مگر رادو افلاک کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور حسین نے رادو کو قتل کرنے کے لیے چند لٹیروں کو منظم کیا ہے۔ ولاد غصے کے ساتھ کہتا ہے وہ کون ذہن آدمی، اگر مسئلہ یہی ہوتا تو میں یہیں اسے مار ڈالتا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسے پایا تخت میں قتل کیا جائے۔ پیدری کہتا ہے اب وہ منصوبہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، اس کے بعد رادو نے یقیناً اور بھی سخت احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہوں گی۔ ولاد کی والدہ کہتی ہے کیا تم ان خبروں پر یقین کرتے ہو؟ جواباً ولاد کہتا ہے ہم نے کہانی بھیڑیے سے سنی ہے، رادو کو آنے دو، ہم سچ بکری سے سن لیں گے۔ اس کے بعد اسحاق پاشا اور بایزید کو دکھایا جاتا ہے۔ بایزید اپنی طرف سے اسحاق پاشا کو نئے وزیر بننے کے لیے تحفہ دیتے ہیں۔ اسحاق پاشا خوشی کے ساتھ اپنے شہزادے بایزید سے کہتے ہیں آپ نے اپنے تحفے سے مجھے عزت بخشی ہے میرے شہزادے۔ اس کے بعد وہ تحفہ عمر کو پکڑا دیتے ہیں۔ بایزید اسحاق پاشا سے کہتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنی نئی ذمہ داری میں کامیاب ہوں گے، اللہ آپ کو ہمارا پرچم مزید آگے بڑھانے کی توفیق دے، اللہ آپ کو سر بلند رکھے۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں انشاءاللہ میرے شہزادے، انشاءاللہ۔ اس کے بعد شہزادہ بایزید پوچھتے ہیں تو میرے پاشا کیا آپ صدر اعظم بننے کے بعد سب کی طرح اپنی پہلی حاضری اوجاک میں دیں گے؟ اسحاق پاشا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں جنت میرے شہزادے، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، کیونکہ ہم اپنی جانیں انہی کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے جینی چیری کس حال میں ہے۔ شہزادہ بایزید کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو مزید مصروف نہیں رکھوں گا، وقت آنے پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس پر اسحاق پاشا کہتے ہیں استغفر اللہ میرے شہزادے، لیکن میرا خیال ہے۔ اس پر شہزادے بایزید پوچھتے ہیں کیا خیال ہے؟ اسحاق پاشا کہتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ ہی اوجاک کے دورے پر تشریف لے چلیں تو یہ میرے لیے اعزاز کا باعث ہوگا، یہ چیری آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ بایزید مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ گئے تو ریاست آپ کے ساتھ جائے گی، لیکن اگر میں گیا تو یہ سیاست کہلائے گی لالا، لیکن پھر بھی آپ کسی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو زانگوش پاشا کو لے جائیے، وہ آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں زانگوش پاشا اس وقت یقیناً بہت مصروف ہوں گے، ان کا کام میں خلال نہیں ڈالیں، میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا۔ شہزادہ بایزید مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے لالا۔ اس کے بعد ہم زانگوش پاشا اور کرچو دوغان آغا کو دیکھتے ہیں۔ زانگوش پاشا کرچو دوغان سے کہتے ہیں آپ نے گھر کو ویسا ہی رکھا ہے۔ دوغان آغا کہتے ہیں میں خود بھی عارضی ہوں میرے پاشا۔ اسی دوران دوغان آغا کا سپاہی آ کر دوغان آغا سے کہتا ہے آپ کی ضیافت خوشگوار ہو، میں اسحاق پاشا کے پاس گیا تھا مگر وہ مصروف تھے۔ یہ سنتے ہوئے دوغان آغا کہتے ہیں اے واللہ میرے جان باز۔ اس کے بعد وہ سپاہی واپس چلا جاتا ہے۔ زانگوش پاشا کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا دوغان؟ دوغان کہتے ہیں صدر اعظم بننا آسان نہیں ہوتا، وہ سخت محنت کر رہے ہوں گے، وقت ملتے ہی پیغام بھیج دیں گے۔ زانگوش پاشا مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اسحاق اب ہمیں صرف احکامات ہی بھیجے گا، نہ کوئی خبر دیتا ہے نہ خود سامنے آتا ہے۔ دوغان آغا پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے میرے پاشا؟ جواباً زانگوش کہتے ہیں کیونکہ اس نے سیاست خلیل پاشا سے سیکھی ہے، وہ جانتا ہے کہ منصب تک پہنچنے سے بھی زیادہ مشکل چیز اس مقام پر قائم رہنا ہے، یعنی وہ مجھے اپنی مرضی کے تابع سمجھتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پیمانے کے دوسرے سرے پر کسی کے برابر ہو، اور کوئی بھی جو میرے قریب ہوگا اسے یہاں سے دور بھیج دے گا۔ دوغان آغا یہ سن کر ہنستے ہوئے کہتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں پاشا، یہ سیاست نامی لڑائی ایک ایسی شدید اور مدم لڑائی ہے، اس میں نہ دشمن واضح ہوتے ہیں اور نہ ہی اتحادی۔ زانگوش پاشا شربت کا جام لیتے ہوئے کہتے ہیں شاہان تم نے یہ چیری کہاں سے تیار کی ہے؟ یہ تو بہت ہی لذیذ ہے۔ شاہان جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں سولو پولو کے نیچے کھیتوں میں نے خود ان کو نکالا ہے میرے پاشا، شاید ہم سیاست نہیں جانتے لیکن ہم مہمان کی میزبانی کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوغان آغا اپنے بھائی شاہان سے کہتے ہیں اسے مختصر کرو، جھوٹ بولنا بند کرو شاہان، میں نے یہ بازار سے خریدے ہیں۔ یہ سنتے ہی زانگوش پاشا ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ شاہان اپنی بات کو بدلتے ہوئے کہتے ہیں میں نے علم سیاست کا استعمال کیا میرے پاشا۔ دوغان آغا کہتے ہیں یقیناً علم سیاست۔ زانگوش پاشا کہتے ہیں شاہان جھوٹ بولنا علم سیاست نہیں، سچ بولنا سیاست ہے، آمنے سامنے والے کے سامنے سچ بیان کرنا اور اسے قبول کرنا ہی سیاست ہے۔ لیکن میری تشویش یہ ہے کہ اسحاق پاشا شاہان پر اپنی سیاست کی مشق کریں گے۔ ادھر ہم بوسنیا قلعے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں شہزادہ اسٹیفن، ملکہ کیترینا اور ان کے ساتھ کچھ
حکمران کھڑے ہوتے ہیں۔ ملکہ کیترینہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے ہنگری فوج جلدی یہاں ہوگی۔ اس پر اسٹیفن کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ محمد سے پہلے پہنچنا ان کے لیے کتنا مناسب ہوگا۔ اس پر کیترینہ کہتی ہے اگر تم چاہو تو ان سے کہو کہ نہ آئیں، اتحاد ٹوٹ جائے، ہم بوسنیا کو خود محمد کے حوالے کر دیں۔ اس پر اسٹیفن کہتا ہے اچھا، ہمارے پاس بوسنیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان تمام فوجیوں کو کھانا کھلانا کافی ہوگا؟ آپ شاید ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کر رہی ملکہ، لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں۔ کیترینہ تمام لوگوں سے کہتی ہے ہم ہنگریوں کو بوگو میل کے لاوارث گاؤں میں رکھیں گے، کھانے کے لیے جو اناج ہمارے جاگیردار جمع کرتے ہیں وہ کافی ہوگا۔ اسٹیفن کہتا ہے ہمیں بہت زیادہ سونے کی ضرورت ہوگی ملکہ، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کوئی بھی دروازہ کھول سکتی ہیں، کیا آپ کے پاس سونے کے دروازے کھولنے کی چابی ہے؟ جواباً کیترینہ کہتی ہے موجود ہے، راگوسا کے تاجر۔ اس پر اسٹیفن پوچھتا ہے یہودی؟ مجھ جیسا کوئی عیسائی ان یہودیوں سے ہرگز سونا نہیں لے گا۔ کیترینہ کہتی ہے قدامت پسند ہونا پوپ حضرات کا کام ہے، تم بادشاہ ہو، اس کے علاوہ ایک ایسا بادشاہ جس کا ملک خطرے میں ہے۔ تمہاری صرف ایک ہی ذمہ داری ہے اسٹیفن، اپنے ملک کو بچانے کے لیے تمام خطرات مول لینے کی ضرورت ہے۔ ادھر سلطان اور باقی تمام لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو جنگ کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان تمام لوگوں سے کہتے ہیں میں اپنی فوج کی طرف سے پر یقین ہوں، لیکن جس طرح ہمیں زمینی معلومات حاصل ہے مجھے آسمان کی سطح پہ بھی معلومات درکار ہے۔ سلتمش آغا اور سروجا ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں جبکہ ہم قسطنطنیہ سے بوسنیا کی طرف اور بوسنیا سے روم تک پیش قدمی کر رہے ہیں، مجھے ایسی تفصیلات کی ضرورت ہوگی جن کا جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ بارش کہاں سے برسے گی، ہم پر برف کہاں پڑے گی، کہاں دن اور کہاں رات گزاریں گے، میں اس سب کا حساب چاہتا ہوں۔ جواباً سروجا کہتا ہے سلطان معظم، رست اور فوج کی گزرگاہ پر کوئی مسئلہ نہیں، آرام کے لیے جگہ بھی تیار ہیں، ان سب کا حساب جس طرح 29 کی مہم کے وقت کیا گیا بغیر کسی کمی پیشی کے کر لیا گیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں حضرات کہاں ہیں یہ بھی بتاؤ۔ سروجا کہتا ہے سلطان معظم، برف باری کب ہوگی، سورج اور چاند کہاں طلوع ہوں گے، اس سب کا حساب دیکھیں گے تو اصل خطرہ یہاں ہے۔ لطفی جواب دیتے ہوئے سلطان سے کہتا ہے موجود ہے سلطان معظم، اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کون ہے؟ جواباً لطفی کہتا ہے وہ علم کے برج کا عظیم ستون ہے میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں میں اس کا نام پوچھ رہا ہوں ملا، اس کا نام کیا ہے اور وہ کون ہے یہ پوچھ رہا ہوں۔ لطفی اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہوئے جوش بھرے لہجے کے ساتھ سلطان سے سینہ تان کر کہتے ہیں سلطان معظم، ہمارے اجداد کے وطن کے عظیم عالم، آسمانی علم کے عظیم ستون، علم و افلاک کے مفسر، سمرقند کے خواجہ علی کوشو۔ یہ سنتے ہی سلطان کہتے ہیں واہ ملا واہ، اس نیک آدمی کے سمرقند سے یہاں تک آنے میں کتنا وقت گزر جائے گا۔ لطفی مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہماری قسمت پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے سلطان معظم، اپنی نجی علمی مجلس کے بلاوے پہ وہ شہر قسطنطنیہ میں موجود ہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان معظم کافی حیران ہوتے ہیں اور لطفی کے قریب جاتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو لطفی؟ سروجا اور سلتمش آغا کے چہرے پر بھی رونقیں چھا جاتی ہیں۔ سلطان لطفی سے کہتے ہیں فوراً مکتوب بھیجو، میں ازبک سرزمین کے علمی چراغ کی خاطر خواہ میزبانی کرنا چاہتا ہوں، چلو جلدی کرو۔ لطفی ان کے حکم کو بجا لانے کے لیے ادبانہ انداز کے ساتھ کہتا ہے جو حکم اور فرمان ہمارے سلطان معظم کا۔ اور یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ دوستو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔